بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض کام ایسے ہیں جو اگر روزے کے درمیان کر لیے جائیں، بعضی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ دوران روزہ پیش آ جائیں تو ان کاموں سے اور ان چیزوں سے روزہ فاسد نہیں۔ ہم نے ان کو نمبر وار مرتب کیا ہے۔ نمبر 1، بھول کر کھا لینا یا پی لینا۔ اگر روزے دار کو بھول لگ جائے اور وہ بھولے سے کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو حدیث شریف کے مطابق اس کا روزہ فاسد نہیں ہو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من نسی وہو صائم فاکل او شرب، اگر روزے دار نے بھول کر کوئی چیز کھا لی یا پی لی، فلیتم صومہ، تو اسے اپنا روزہ پورا کر لینا چاہیے، فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، کیونکہ بلا شبہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ الغرض بھول کر کوئی چیز کھانے پینے سے روزہ فاسد نہیں۔ نمبر 2، روزے میں خون ٹیسٹ کرانا۔ اگر روزے دار کو دوران روزہ خون نکال کر ٹیسٹ کرانے کی ضرورت پیش آ جائے تو خون ٹیسٹ کرا لینا چاہیے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ اتنا خون نہ نکلوائے کہ نقاہت اور کمزوری محسوس ہو۔ نمبر 3، روزے میں انجیکشن یا ٹیکا لگوانا۔ اگر روزے دار مریض ہے اور دوران روزہ اسے انجیکشن لگوانے یا ٹیکا لگوانے کی ضرورت ہے تو لگوا لے، انجیکشن لگوانے یا ٹیکا لگوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دوا انجیکشن کے ذریعے براہ راست دماغ میں پہنچتی ہے یا معدے میں پہنچتی ہے، اب روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 4، روزے میں ڈرپ لگوانا، گلوکوز چڑھوانا۔ اگر روزے دار کو دوران روزہ ڈرپ لگوانے کی، گلوکوز چڑھوانے کی ضرورت پیش آ جائے، ایسی سچویشن بن گئی، بیماری کا تقاضا ہے کہ ڈرپ لگوائی جائے، تو ڈاکٹر کے مشورے سے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ گلوکوز چڑھوانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ دوا براہ راست نہ دماغ تک پہنچتی ہے نہ معدے تک پہنچتی ہے، بلکہ رگوں کے واسطے سے جسم میں سرایت کرتی ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے محض قوت حاصل کرنے کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5، بعض لوگ دل کے مریض ہوتے ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں، کوئی باریک گولی زبان کے نیچے رکھتے ہیں اور وہ گولی زبان کے نیچے تحلیل ہو کر کھل کر ختم ہو جاتی ہے، اس کے اجزاء حلق میں نہیں پہنچتے، اس گولی سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کے اجزاء لعاب کے ساتھ حلق میں پہنچ جاتے ہیں، اب روزہ فاسد ہو جائے گا۔